مذہب کے نام پہ لوگ لڑ رہے ہیں، مذہب کے نام پہ لوگ دور ہو رہے ہیں، انسانوں کے بیچ تفرقہ ہو رہا ہے، انسانوں کے بیچ دوریاں ہو رہی ہے، مذہب کے نام پر، کالے گورے کے نام پر، غریب امیر کے نام پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ All praise be to the Lord of universes۔ ساری تعریفیں پروردگار کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے۔ باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو، باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ دوستو، آج ہم لوگوں میں جو اخلاق کا لیول ہے، آج جو ہم لوگوں میں لین دین کا معاملہ ہے، آج جو ہم لوگوں کے بیچ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے کا جو معاملہ ہے، اس کو ذرا غور کریں اور اپنے جینے کے انداز کو ذرا ایک بار چیک کریں، اور اس شعر سے جو علامہ اقبال نے بڑا ہی کلیدی شعر کہا ہے، اس شعر سے خود کو کنیکٹ کریں۔ باپ کا جو علم تھا، باپ کا جو وزڈم تھا، باپ کی جو سچائی تھی، باپ کا جو حکمت تھا، وہ اگر آپ کو اچھے سے یاد نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں اچھے سے نہیں لا رہے ہیں، تو دوستو، وہ اولاد، وہ بچہ اپنے باپ کی جائیداد کو حاصل کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کامیابی کی جس بھی منزل پہ ہوں، اس پہ ہونے کی وجہ ان کے ماں باپ ہیں۔ دوستو، باپ کا مطلب صرف باپ نہیں ہے، بلکہ آپ کے دادا، آپ کے اسلاف۔ تو جب بھی آپ کوئی قدم بڑھائیں، جب بھی زندگی میں آپ کچھ کرنے کا سوچیں، تو پہلے یہ سوچیں کہ کیا یہ آپ کے باپ دادا کے پرنسپل کے مطابق ہے یا نہیں۔ آج میں یاد کرتا ہوں دوستو، میرے والد ایک عالم دین تھے، اور ایک بہترین عالم دین، بہت ہی با اخلاق، بہت ہی زبردست انکساری ان کے اندر ہوا کرتی تھی، اور ہمارے والد کے ایک بڑے گہرے دوست ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا جے نارائن ٹھاکر۔ میں اکثر لوگوں سے ذکر کرتا ہوں جے نارائن ٹھاکر جی، اور ہم لوگ بچہ ہوا کرتے تھے، اور زمانہ اس وقت کا ہے جب جمشید پور میں مسلم اور ہندو رائٹ ہوا تھا، کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اب گاؤں میں ہمارا تعلق گاؤں سے ہے، تو گاؤں میں جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اسے دروازہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے دروازے پہ ہمارے والد صاحب ہوا کرتے تھے، اور جو ایک عالم دین تھے، ایک مولانا تھے، اور ان کے بہت ہی گہرے متر جناب جے نارائن ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے جس میں ہندو بھی ہوتے تھے، مسلم بھی ہوتے تھے۔ ہم کو اچھے سے یاد ہے کہ جب یہ رائٹ ہوا تھا، مسلم ہندو رائٹ، ہمارے والد صاحب اور جے نارائن ٹھاکر صاحب دونوں عجیب و غریب انداز میں، عجیب و غریب حیرت کے انداز میں کہتے تھے، ارے مذہب کے نام پہ لوگ لڑ رہے ہیں، مذہب کے نام پہ لوگ دور ہو رہے ہیں۔ دوستو، جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے بیچ تفرقہ ہو رہا ہے، انسانوں کے بیچ دوریاں ہو رہی ہے، مذہب کے نام پر، کالے گورے کے نام پر، غریب امیر کے نام پر، ہم کو اپنے والد صاحب اور جے نارائن ٹھاکر صاحب کا وہ لمحہ اور وہ بات چیت کا انداز یاد آ جاتا ہے۔ جوش بلی آبادی کہتے ہیں، جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت، جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت، ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت، ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں، دل سوچنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں۔ دوستو، کوئی مسلم ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی جین ہو، کوئی بودھ دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی بہاری ہو، کوئی یو پی کا رہنے والا ہو، کوئی امریکہ کا رہنے والا ہو، کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، دوستو، کوئی بڑی جاتی کا ہو، کوئی چھوٹی جاتی کا ہو، جو آپ نے خود بنایا ہے، ایشور نے
اللہ پاک نے بڑی ذاتی اور چھوٹی ذاتی بنا کر نہیں بھیجا. تو اس کی بنیاد پر آپ اگر ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں دوستو. بیسیکلی میرا ایک ایکسپیرینس ہوا اور یہ بڑا دکھ بھرا ایکسپیرینس ہے, اور اس تجربے کی بنیاد پر یہ شعر آپ سب کو یاد دلانا پڑا مجھے, اور آپ سب کے من سے کنیکٹ کرے گا. باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو. دوستو اپنے ماں باپ کو یاد کیجیے گا. جب آپ کو نفرت کرنے کا من کرے کسی سے, جب آپ کو لوگوں کو خود سے دور کرنے کا من کرے, جب آپ کو کوئی بھی ایسی چیز کرنے کا من کرے جو کہیں نہ کہیں بعد میں آپ ان چیزوں سے پچھتاتے ہیں, تو اپنے والد کے, اپنے باپ دادا کے, اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور اپنے اسلاف کے انداز کو دیکھیے گا, ان کو یاد کیجیے گا, اور ان کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں دوستو لائیے, اور ہر جگہ لائیے. چاہے وہ صبر کا معاملہ ہو, چاہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا معاملہ ہو, چاہے محبت کا معاملہ ہو, چاہے ایک دوسرے کو کافی حد تک آگے بڑھ کر ان سے جڑنے کا معاملہ ہو. اپنے ماں باپ کو ذرا دیکھیے گا دوستو, نہیں تو دھیرے دھیرے سماج کا استر نیچے جائے گا, اور اتنا نیچے چلا جائے گا کہ ہم خود شرمندہ ہو جائیں گے. تو دوستو آج سے جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ آپ کے اندر کمیاں ہو رہی ہے, تو اپنے ماں باپ کی خوبیوں کو ذرا یاد کیجیے گا. چلیے خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو.